سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 24 پڑھیے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اسلام میں یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں کیا ہیں؟ تو ان کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلامی کیلنڈر قمری حساب سے مرتب کیا جائے گا، جس میں چاند کی بدلتی اشکال کو ذہن میں رکھا جائے گا۔ اس کی حکمتیں معلوم کریں کہ یہ عبادات اور حج معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات اسلام کی ہیں وہ چاند کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جیسے رمضان کے روزے اور حج، اور اس کے علاوہ بھی اس میں عدت اور دوسرے احکامات بھی اسی سے کنیکٹ کیے جاتے ہیں، اسی سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اس کی حکمت نمبر 1 تو یہ ہے کہ عبادات بدل بدل کے سارا سال مختلف موسموں میں آئیں۔ نمبر 2، ہر علاقے، ہر جگہ اور ہر علم میں چاند کے ذریعے تاریخ کا پتہ لگانا سورج کی نسبت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ کوئی بھی سفر میں ہو، حضر میں ہو، سمندر میں ہو، صحرا میں ہو، چاند سے اس کو تاریخ معلوم کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر دوسرا مضمون جو اس آیت میں بیان کیا گیا 189 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ عمرہ کرنے کے بعد اگر جو انصار پہلے گھر کے بیک ڈور سے آتے تھے، اب وہ گھر کے مین ڈور سے داخل ہوں گے، کیونکہ نیکی کی اسپرٹ کو سمجھیے۔ نیکی سیلف ایزیومڈ کچھ ریچولز پر عمل کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیکی کی اصل اسپرٹ اللہ کا خوف اور تقوی ہے۔ اگر دل میں تقوی موجود ہے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو ایکسٹرا اوور برڈن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، دوسرا مضمون جو ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 24 میں پڑھیں گے وہ ہے مسلمانوں کو سیلف ڈیفنس وار کی پرمیشن دی گئی، آیات 190 to 195۔ مسلمان چونکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ چکے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے 6 ہجری میں عمرے کا قصد کیا، لیکن جو اس وقت کعبہ کے متولی تھے انہوں نے مسلمانوں کو اجازت نہیں دی اپنے علاقے میں جانے کی، مسلمانوں کو واپس جانا پڑا اور صلح حدیبیہ ہو گئی۔ اب اگلے سال مسلمانوں نے قضا عمرہ ادا کرنا تھا، اس سلسلے میں مسلمانوں کو رہنمائی دی گئی کہ اگر اب کافر تمہیں تنگ کریں تو تم اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے مدافعتی جنگ کر سکتے ہو، یعنی ان کی ایسی کی تیسی کر کے آنا۔ کہ اگر وہ لڑتے ہیں تو ان سے خوب لڑائی کرنا، حتیٰ کہ وہ مسجد حرام کی حرمت کا پاس نہیں رکھتے تو تم بھی نہیں رکھو گے، مگر ان شرطوں کے ساتھ کہ جنگ میں زیادتی نہ ہو، سویلینز پر اٹیک نہ ہو، درختوں کو اور کھیتیوں کو اجاڑا نہ جائے، اور وہ جو جنگ کے باہر لوگ ہیں اپنے گھروں میں ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ جنگ ایکچولی اس فتنے کے سدباب کے لیے ہو جو کہ سوسائٹی میں لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے، شر پسند عناصر جو کہ لوگوں کی پرائیویسی میں مخل ہو رہے ہیں، ان کو ان کی عبادات کرنے سے روک رہے ہیں، ان کا خاتمہ مقصود ہو۔ جنگ معاشرے کا امن برقرار رکھنے کے لیے ہو، اس کی مفادات، اس کی آڑ میں ذاتی مفادات کی تسکین مقصود نہ ہو۔ چونکہ مسلمان عمرے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عمرے کے بارے میں بھی بریف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا جائے تو اس کے بعد بغیر اس کو ادا کیے اس احرام کو کھولنا جائز نہیں، لیکن اگر بحالت مجبوری احرام باندھ لینے کے بعد بھی عمرہ یا حج ادا نہ کیا جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ احرام باندھنے کے بعد سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یا ترشوانا جائز نہیں۔ ان کیس آف ایمرجنسی، بحالت مجبوری اگر ایسا کچھ کرنا پڑے تو پھر اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا ایک بکری فدیے کے طور پر دینی ہوگی۔ تیسرا حکم جو عمرے کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ عرب اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرے۔ ان کے خیال کے مطابق دونوں کے لیے 2 مختلف سفروں کا قصد ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے اجازت دی کہ دور سے آنے والے، حدود حرم سے باہر رہنے والے لوگ اگر ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کر لیں، جس کو کہ حج تمتع کا نام دیا گیا، تو اس کے بعد پھر ان کو ایک قربانی دینی ہوگی، اور اگر ان کے پاس ایک قربانی نہیں تو پھر وہ 10 روزے رکھیں گے۔ کس ترتیب سے؟ 3 ایام حج میں اور 7 واپس جا کر۔ یہ 10 روزے وہ رکھیں گے تو ان کی اس قربانی کے نہ دینے کی کمپنسیشن ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یسألونکا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اہلا نئے چاندوں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے یہ مواقیت و اوقات کا ذریعہ ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر اس چیز کے متعلق سوال کرتے تھے جس کے بارے میں وہ کنفیوز ہوتے تھے یا جن کے بارے میں وہ ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہوتی تھی، تو اپنے شک کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی کلیئرٹی اٹین کرنے کے لیے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسچننگ کیا کرتے تھے۔ تو آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کا ذریعہ ہے اور حج کے ایام معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ مواقیت یعنی یہاں پہ آپ کیلنڈر مطلب لگائیں گے، یعنی نمبر 1 اس کی جو 2 ریزنز ہم نے دیکھی، نمبر 1 کہ یہ کیلنڈر ہے لوگوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ مختلف حج اور اس کے علاوہ مختلف عبادات ہم قمری حساب سے کرتے ہیں، یعنی چاند کی گھٹتی بڑھتی جو صورتیں ہیں، اہلا ہلال کی جمع ہے، مختلف چاند جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو 2 ریزنز ہیں، ایک اسلامک کیلنڈر ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ اسے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سوچا کہ یہ اسلامک کیلنڈر ہوگا، اور دوسرا یہ کہ عبادات پھر مختلف ایام میں پھر کر آتی ہیں، کبھی سردیوں میں تو کبھی گرمیوں میں۔ اس کے بعد یہاں تک اس کا جواب ہو گیا سوال کا۔ اس سے آگے اب نئی بات ہے، وَلَيْسَ اور نہیں ہے، البر نیکی بِأَن یہ کہ تَأْتُوا تم آؤ بیوتا گھروں میں، من ظہورہا ان کی بیک سائڈ سے۔ یہ ایک واقعے کو ریفر کیا گیا کہ برا آپ فرماتے ہیں کہ جب انصار حج کر کے آتے تھے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ گھر میں یا بیک سائڈ پہ انہوں نے ایک نکالا ہوتا تھا چھوٹا سا سوراخ کے گھر کی بیک سائڈ سے آتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس دروازے سے ہم گناہ کرتے ہوئے آتے جاتے ہیں اس دروازے سے ہم دوبارہ داخل نہیں ہوں گے، ہم اب گناہ سے صاف ہو کر آئے ہیں تو ہمیں آتی دفعہ پچھلے دروازے سے آنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی رسم تھی کہ جس کو وہ بڑے شد و مت سے ادا کرتے تھے، اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تھا تو لوگ اس کو آر دلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی بھی سوچ کا کلا کما کیا کہ بغیر کسی بھی دلیل کے اور بغیر کسی بھی سند کے صرف سنی سنائی بات پر آپ مداومت کریں اور اس کو نیکی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی یہ بتائی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ نیکی یہ ہے، مَنِ اتَّقَىٰ جو پرہیزگاری کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آؤ اپنے گھروں کو، مِنْ أَبْوَابِهَا ان کے دروازوں سے، دروازوں سے آؤ۔ 2 مطلب یہاں سے پتہ چلے، نمبر 1 یہ کہ نیکی دراصل یہ نہیں ہے جو ہم نے آج کل بھی بنا لیا ہے کہ 12 ربیع الاول آئے گی تو ہم چراغاں کریں گے، ہم اپنے بازاروں کو سجائیں گے، یہ عرس اور میلاد پہ ہم اس طرح کی اور اس رنگ کی چادریں چڑھائیں گے، کوئی مر جائے گا تو ہم یہ اور یہ کریں گے، اتنے اور اتنی دفعہ ہم یوں پڑھیں گے۔ جس چیز کی شریعت میں کوئی سند نہیں اس کو آپ نیکی سمجھ کے نہیں کر سکتے۔ نیکی کی اصل سپرٹ اور جڑ کو سمجھیے۔ نیکی نام ہی اس چیز سے بچنے کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں اور جو اللہ کو پسند نہیں۔ تو تقویٰ نیکی کی جڑ ہے۔ ہر وہ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اس ڈر سے آپ کے ذہن میں یہ ڈر ہو کہ اس کام کو کرنے کے بعد مجھے اللہ سے، آپ کے دل میں یہ چاہت ہو کہ اس کام کے بعد مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور یہ خوف ہو کہ اگر میں یہ نہ کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے نبی سے دور ہو جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ having said that یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ معترضہ کے طور پر کہ this is not the right thing، آپ لوگوں کی یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ ٹھیک نہیں، گھروں سے ان کے دروازوں سے آؤ، اور پیچھے سے آنے میں کوئی نہ نیکی ہے نہ حکمت ہے۔ تو تھرو پراپر چینل بیک ڈورز کا اسلام قائل نہیں ہے۔ اسلام اگر آپ سمبولیکلی بھی لیتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ہر چیز should be as clear as day and you should call a spade a spade۔ جو کہنا ہے صاف ستھرا کہیے، جس طریقے کو جس کو عمل کرنا ہے وہ درست کیجیے۔ اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو شریعت سے ثابت ہونا چاہیے۔ اور پھر یعنی کہ دیکھیں کہ اس آیت میں 2 times اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ریفر کیا ہے۔ فرسٹلی اللہ تعالیٰ نے اس مسکنسیپشن کو ختم کرنے کے لیے کہ دیکھیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ نیکی اس کی ہے، مَنِ اتَّقَىٰ جو پرہیزگاری کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم اپنے گھروں میں آؤ، مِنْ أَبْوَابِهَا ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو۔
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کے لیے اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ خود ساختہ اور سیلف ایزیومڈ راستوں پر چلیں۔ کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ کے تقوی کو لے کر زندگی میں موو کریں، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو سیلف ڈیفense وار کی پرمیشن ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس سے پہلے تو مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا، لیکن یہاں پر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مسلمانوں نے اب عمرے کے لیے جانا تھا۔ مسلمانوں کے پاس اب یہ احتمال تھا کہ جو کافر ہیں یہ بدعہدی نہ کر دیں، یہ دوبارہ سے اپنا عہد نہ توڑ دیں، ہمیں اس جگہ میں جانے سے منع نہ کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ پہلے تمہیں منع کر دیا گیا تھا، ہاتھ روک کر واپس آ جاؤ، لیکن اب اگر کوئی تم پر زیادتی کرے گا تو تم نے اس کی زیادتی کا جواب دینا ہے، لیکن خود سے پہل نہیں کرنی، وہ اگر کریں گے تو جواب دینا ہے۔ تو سیلف ڈیفense وار کی پرمیشن مل گئی، اور زیادتی نہ کرو۔ اب میدان جنگ میں زیادتی کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھلدار درخت نہیں کاٹے جائیں گے، راہبوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور عورتوں اور بچوں کو نہیں مارا جائے گا، جو سویلینز ہیں ان پر اٹیک نہیں کیا جائے گا، کسی ایسی جگہ پر حملہ نہیں کیا جائے گا جو کہ عام لوگوں کے استعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جنگ کس سے ہوگی؟ جنگ ان فوجیوں سے ہوگی جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور میدان جنگ میں ہوگی۔ شہروں میں گھس کر کوئی کسی کو نہیں مارے گا، اور سویلینز کی آبادی پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اور نہ ہی لاشوں کا حلیہ بگاڑنے کے لیے ان کا مسئلہ کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادتی نہ کرو۔ اب یہ بات اگر ہم صرف اس ایک ورڈ کو لے کر اس سے اگلی آیت کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان اللہ، اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، المعتدین، ان کو جو دوسروں پر اعتدا کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کا یہ حصہ میدان جنگ میں بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے، لیکن میدان جنگ سے باہر بھی قابل عمل ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی کیپیسٹی میں کسی دوسرے انسان کی حدود میں انٹر نہیں ہوگا، کسی دوسرے انسان کو ilogically اور امورلی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس پہ زیادتی نہیں کرے گا، اس کی حدود کو فراموش نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب جاتے ہیں تو لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ اپنے فوجیوں کا مورال بلند کرے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رولز، یہ سارے رولز دے دیے ہیں کہ زیادتی نہیں کرنی، اور اس کی تفسیر ہم نے حدیث سے بھی پڑھ لی کہ زیادتی نہیں کرنی۔ اب آپ میدان جنگ کے اندر کھڑے ہیں، آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو کہ آپ سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ بدعہدی بھی کی ہوئی ہے انہوں نے، آپ کے دین اور کے بھی دشمن ہیں، آپ کی جان کے بھی دشمن ہیں، آپ کے کاز کے بھی دشمن ہیں، آپ کے نبی کے بھی دشمن ہیں۔ اب اس صورت میں پھر جو ایک لیڈر ہے وہ اپنی قوم، اپنی جو اس کی فوج ہے، اس کا کیسے مورال ہائی کرے گا کہ ناؤ یو شوڈ بیہیو ود بریوری، تم لوگوں کے پاس بہادری کے جتنے جوہر ہیں دکھا دو، اور اپنی فوج کو کامیابی سے ہمکنار کرو۔ تو اس لیے جب آپ مس کوٹ کرتے ہیں، کانٹیکس کے بغیر چیزوں کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو چیزوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر جنگ میں وہ تم سے مٹ بھیڑ ہو جائے، وہ تم سے لڑائی شروع کر دیں، جنگ شروع ہو جائے، تو پھر آگے بڑھ کر بہادری کے جوہر دکھاؤ، اب پیٹھ مت پھیرو۔ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مشرکین مکہ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تمہارا بھی فرض ہے کہ پھر تم ان سے لڑائی کر کے ان کو بھی وہاں سے نکالو، اس شہر پر قبضے کی کوشش کرو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اور اب اگر تمہارے ذہن میں یا ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ قتال کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اب ہمیں دو جو کرائمز ہیں ان کو کمپیئر کرنا ہوگا۔ کیا قتال کرنا بڑا گناہ ہے کہ فتنہ، یعنی کہ کسی کو اس کے دین پر عمل نہ کرنے دینا، اس کو اس کے شہر سے نکال دینا، ان کے لیے زمین تنگ کر دینا، ان کی جائیدادیں چھین لینا، ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کرنا، ان کو حبس بیجا میں رکھنا، ان کو اقدام قتل کرنا، یہ ساری چیزیں مشرکین آلریڈی کر چکے ہیں۔
اس لیے وہ اعتراض کرنے والے بنتے ہی نہیں کہ یہ مسجد حرام کی حرمت پامال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام انسٹیگیٹ بھی انہوں نے کیا اور ٹریگر بھی انہوں نے کیا۔ تو جو فتنہ انگیزی وہ کر رہے ہیں، اب اس کا سد باب اسی طریقے سے ہوگا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس وار کریں۔ تو یہ ایک سوچنے کا انداز قرآن نے ہمیں دیا کہ جہاں پر مسلسل برداشت آپ کی کمزوری سمجھی جائے اور آپ کو لگے کہ اب میں اتنا سٹرونگ ہو چکا ہوں کہ میں تھوڑا سا جواب دے سکتا ہوں، تو ضرور اپنے جائز حق کے لیے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے یہی کہا ہے کہ زیادتی نہ کریں، لیکن زیادتی برداشت بھی نہ کریں، اور فتنہ زیادہ سنگین جرم ہے قتل کی نسبت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیکھنا مسجد حرام پاس ہو اور تمہیں اجازت مل گئی ہو تو اس اجازت کے تم ان کو مار سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو۔ اب یہ اجازت نامے تمہیں مل گئے ہوں تو تم اس اجازت کا ناجائز استعمال نہیں کرو گے۔ مسجد حرام کے پاس اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے اور مسجد حرام کی حرمت کا پاس رکھتے ہیں، اس مسجد حرام کی اس حدود حرم کا پاس رکھتے ہیں، حرمت والے مہینے کا پاس رکھتے ہیں، تو تم بھی ان تمام پاسداریوں کو نبھاؤ گے، تم ان تمام احتراموں کے ساتھ تم عمرہ ادا کرو گے۔ لیکن اگر وہ تم سے فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے اس مسجد حرام میں لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم مسجد حرام میں بھی ان کو قتل کر سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 7 ہجری میں جب مسلمان 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد گئے تھے تو 3 دن میں وہ عمرہ کر کے واپس آ گئے تھے، یہ نوبت نہیں آئی تھی، لیکن انسٹرکشنز دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ اگر ایسی نوبت آ جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اس وقت تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے جائز حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس وقت تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم زیادتی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس وقت یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم صبر کرو۔ اور فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ تو یہ ہے اسلام کی وسعت کہ کوئی بھی انسان اگر پرانے عمل کو چھوڑ کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو قرآن کے اور اسلام کی نظر میں وہ بندے کے لیے ڈورز اوپن ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے بھی دل اوپن ہونے چاہیے، اپنے مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے۔ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اس شرک سے، فتنے سے، مسلمانوں کے بد کے خلاف بدعہدی کرنے سے، تو اللہ بھی بخشنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے فتنہ کوئی فتنہ۔ جو یہ فتنہ انگیزیاں کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کو اب مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے تھے۔ دراصل بات کو پہلے سمجھیے، مسلمان اس پوزیشن میں جب نہیں تھے، پولیٹیکلی یا فائنینشلی اتنے سٹرونگ نہیں تھے، اتنے ان کے قدم جمے ہوئے نہیں تھے، تو اس وقت مسلمانوں کے تمام گروہوں کو اجازت نہیں تھی لڑنے کی۔ اس وقت مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم تھا۔ تحریک کو پہلے سٹرونگ کرو، اپنے انٹرنل میک اپ کو سٹرونگ کرو، آرگنائزیشن پہ فوکس کرو، مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرو۔ یہ سارا کچھ جب کر لو گے، پھر کنفرنٹیشن کی طرف جانا، پھر ریٹیلیشن کی طرف جانا۔ یہ جو انٹرنل مسلمانوں کی تنظیم سازی کا کام ہو چکا ہے، مسلمانوں کا ایک پورے کا پورا سوسائٹی بلٹ ہو چکی ہے، پہلے اس بیک گراؤنڈ میں پھر سمجھیے کہ جب یہ بیک گراؤنڈ سیٹ ہو جائے اور مسلمان اب اتنے پاورفل اور سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ اگر وہ دشمنوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی دشمن ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو مسلمانوں کے پاس اتنی مین پاور بھی ہے اور ان کے پاس اتنا اسلحہ سازی بھی ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت پھر قابل عمل ہوگی کہ جو فتنہ کر رہے ہیں، جو دوسرے انسانوں کی زندگیوں میں خرابی کریں، فتنے کا ورڈ کو آپ بڑا لمبے چوڑے طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی۔ اور اس میں کیا ہے، دوسروں کی زندگیاں تنگ کرنا، ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روک دینا، ان کو ان کے جائز حقوق نہ دینا، ان کو مقدموں میں پھنسا دینا، ان کو مارنا، حبس بے جا میں رکھنا، یہ ساری چیزیں جب کوئی کر رہا ہے کسی مسلمان کمیونٹی کے ساتھ، تو دوسرے مسلمان اگر اس پوزیشن میں
ہیں تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھیں، پھر وہ ان کے مدد کرنا ان مسلمانوں کی دوسرے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا۔ دین کا مطلب یہاں پر صرف عبادات نہیں ہے، دین کا مطلب یہاں پر ایک پورے کا پورا نظام ہے، جس نظام کے انڈر آنا چاہیے ہر ایک کو، ان کی اور ہر انسان کو اپنی ول کو اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا چاہیے، اور کسی بھی انسان کی زندگی میں، اس کی آزادی میں، اس کی پرائیویسی میں، اس کی حدود میں انٹر ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنی اس عمل سے باز آ جائیں، فلا عدوان، تو زیادتی نہیں کرنی۔ یاد رکھنا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح انسٹرکشنز دے کر مسلمانوں کو بھیجا کہ جو زیادتی کرتا ہے وہ ظالم ہے، لیکن اگر وہ فتنہ انگیزیوں میں مصروف ہیں اور مسلمان اتنے اسٹرانگ ہے کہ وہ ان کا ہاتھ روک سکتے ہیں، تو یہاں پہ بھی وہ حدیث قابل عمل ہوگی کہ اگر یو آر اسٹرانگ انف کہ کسی ظالم کو ہاتھ پکڑ کے روک دو تو روک دو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک دو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جانو۔ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آگے چلیں تو آیت نمبر 194 ہے، الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتیں قصاص ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے اندر جو وہ آر دلانا تھا، جو پراپوگینڈا کرنا تھا انہوں نے کہ یہ دیکھو مسلمان کیسے لوگ ہیں جو خود حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے، اور خود بیت الحرام کی حرمت کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، اس گھر کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو جواب کیسے دینا ہے، ان کو ترکی بدترکی پھر اس وقت جواب دیں کہ جو تم نے کیا اس کے جواب میں ہم نے کیا۔ اگر تم حرمت والے مہینے کی حرمت کا پاس رکھتے تو ہم بھی رکھتے۔ تو حرمت والے مہینہ ہے، بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمتیں قصاص ہیں، یعنی اگر حرمت کے مہینے میں آپ یعنی مشرکین مکہ حرمت کا لحاظ کریں گے تو ہم کریں گے، اگر تم نہیں کرو گے تو ہم بھی پھر پورا قصاص لیں گے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرے، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور اس پر بھی ایسی ہی زیادتی کرو، بالکل ویسی ہی جیسی اس نے تم پر زیادتی کی۔ یہ کس سچویشن میں مسلمانوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ اب اگر مسلمانوں کی خاموشی کو کوئی ان کی کمزوری سمجھے تو وہ یہ غلط سمجھ رہا ہے۔ مسلمان اب اتنے پاورفل اور اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے جائز حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں، اس لیے زیادتی نہیں برداشت کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ زیادتی کرنی بھی نہیں، زیادتی برداشت بھی نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اور یاد رکھو زیادتی جب ہم بدلہ لینے پر آتے ہیں اور جب ہم ایج پہ چلے جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی اجازت مل جاتی ہے تو پھر ہم حد کراس کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اگین بی ویری مچ کیئرفل کہ تم لوگوں کی انٹینشنز کیا ہیں، اور یہ کہ تم اس پر زیادتی تو نہیں کرنے لگے۔ اگر تم کر رہے ہو تو وہیں پہ رک جاؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت متقین کے ساتھ ہے، یاد رکھو۔ تو اس لیے زندگی میں گارڈ فل رہنا ہے، تقویٰ کرنا ہے، ہر وقت بچ کے رہنا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب آپ کی مارجن لائن کراس ہو جائے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کو۔ یعنی جب آپ جہاد کی کیپیسٹی، طاقت، سب کچھ ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کی سوسائٹی میں فتنے ڈیولپ ہوں گے، لوگ آپ کے لوگوں کو تنگ کریں گے، اور آپ صرف صبر کریں گے اور دعائیں مانگیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی کمیونٹی کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ یہاں پہ اس کا مقصد یہ ہے، جہاد کے لیے خرچ کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ذہن بنانا ہے، تکلیفوں دیکھیں یہاں پر کبھی کبھی معاشرے میں کوئی آپ کے باڈی میں بھی کبھی کوئی ناسور اتنا بن جاتا ہے کہ بغیر آپریشن کے اس کو نکالنا پاسبل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہیومن سوسائٹی کا جو قتال ہے، جہاد ہے، یہ ہیومن سوسائٹی کا آپریشن ہے کہ اس کا گند نکال کر گندے لوگوں کو سوسائٹی سے باہر کریں، اور لوگوں کو جو ڈسٹربنگ فیکٹرز اور فورسز ہیں ان کو علیحدہ کر دیں سوسائٹی سے۔ وَأَحْسِنُوا، لیکن یہ تمہاری زندگی کا لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے۔
لڑائی بڑائی قتل، نہیں، تمہیں لوگوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کی روش اور معاملہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن یہ سوسائٹی کے ساتھ بھی فیور ہے کہ ان بندوں کو نکالا جائے، یہ سوسائٹی پہ احسان ہو رہا ہے، یہ آپ ان بندوں کی بات نہ کریں جو ڈسٹرب کریں، ان کے لیول پہ جا کر نہ سوچیں، آپ ایز اے ہول پوری سوسائٹی کو پکچر میں لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پریشان کرنے والے نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں نکالنا ہی ہوتا ہے۔ اس میں آپ اس بندے کی طرف سے نہیں بول سکتے جو کہ مجرم ہے کہ یہ بیچارہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، اس نے ظلم کیا ہے سوسائٹی کے، بہت سے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اس کانٹیکس میں نیکی کیا ہے کہ سوسائٹی کو ایسے برے لوگوں سے آزاد کیا جائے جو لوگوں کے لیے فتنے کا باعث ہے، جو لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، جو لوگوں کی آزادی اور شخصی آزادی کے راستے میں رکاوٹ بن کر حائل ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کے اقدام قتل کرتے ہیں، جو لوگوں کو ان کے مذہب پر آزادانہ عمل نہیں کرنے دیتے۔ ایسے لوگوں کو سے سوسائٹی کو پاک کرنا دراصل کلیکٹیو بینیفٹ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو اجازت ملے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اور لوگ گرو کر سکیں اور سوسائٹی میں وہ نظام آئے جس کے بعد لوگوں کی پرسنل اور ان کی سوشل لائف گرو کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ کر لینے کے بعد آؤ پھر دوبارہ عبادات پہ۔ سوسائٹی میں یہ بیلنس قرآن ہی ہمیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ ہیں وہ اتنے سیکولر ہیں کہ وہ کہتے ہیں نمازیں روزے کہاں گئے، بس ٹھیک ہے جی ہم کام کرتے ہیں تو کام کریں گے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں تو ہم مسجدوں میں بیٹھیں گے۔ دیکھیں ایک ہی رکوع میں دو کتنی مختلف چیزیں قرآن نے بتائیں۔ ابھی ہم نے عبادات سے شروع کیا، حج سے شروع کیا، درمیان میں سارے قتال کا ذکر کر کے پھر حج آ گیا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، وَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِّ، تو جو قربانی میسر ہو وہ کر دو، کیونکہ کانٹیکسٹ یہی تھا نا، مسلمان جا رہے ہیں 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے کے لیے۔ اس عمرے میں جانے سے پہلے مسلمانوں کو پوری انسٹرکشنز دی گئیں کہ حج اور عمرے کا احرام اگر تم نے باندھ لیا ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کو ادا کرو، لیکن اگر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں اور تم کسی جگہ پر روک لیے جاتے ہو، آگے تمہیں کوئی جانے نہیں دیتا، لوگ تمہارا ویزاز کینسل کر دیتے ہیں، وٹ ایور ریزنس، تو اس وقت پھر قربانیاں جو ساتھ تم لے کر گئے ہو تم نے وہیں پہ کر بال اپنے احرام کھول کر بال منڈوا کر اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد کر لینا ہے، آپ نے جو احرام باندھا ہے اس کی شرطوں سے۔ ہاں، جب تک قربانی حلال نہ ہو جائے تب تک اپنے بال نہیں منڈوانے۔ قربانی حلال ہو گئی، احرام کھولا، بال منڈوائے اور قربانی کر دی۔ اور جو کوئی مریض ہو، یعنی کہ حالت احرام میں بال نہیں کتروا سکتے، آپ بال منڈوا نہیں سکتے، لیکن ان کیس آف ایمرجنسی اسلام نے بار بار ہمیں رولز دیے ہوئے ہیں کہ ایگزمپشنز مل سکتی ہیں کچھ مریضوں کو۔ تو ان کیس آف ایمرجنسی کسی کے سر میں کوئی چوٹ لگ گئی، کسی کے سر میں سے جوئیں ہیں، واٹ ایور ریزنس، تو پھر وہ مریض ہے او بھی عزم میں رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو اس کو اپنا سر منڈوانا ہے، تو سر منڈوانے کے بدلے میں صیام، روزے رکھے گا، او صدقۃ، یا صدقہ کرے گا، او نسک، یا قربانی دے گا۔ یہ 3 کام وہ کرے گا، روزے کتنے رکھے گا، صدقہ کتنا کرے گا، قربانی کتنی دے گا۔ جی، حتیٰ یہاں تک کہ اب لوگا پہنچ جائے قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ صدقہ دے، روزے رکھے 3، یا صدقہ دے یا قربانی دے۔ تو جب تم امن میں آ جاؤ، ٹھیک ہے، اگر آپ نے سر منڈوا لیا ہے تو آپ کو یا تو ایک بکری قربانی دینی ہوگی، یا روزے رکھنے ہوں گے، یا اس کی مقدار میں صدقہ دینا ہوگا۔ روزے 3 روزے یا اس کی مقدار میں صدقہ۔ اور جب امن میں آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن حاصل ہو تب تم نے عمرہ اور حج کیسے کرنا ہے۔ تو حج اور عمرے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جس میں سے ایک حج کی قسم یہاں پر بیان کی گئی ہے، حج تمتع۔ اس میں یہ ہے کہ حج اور عمرہ آپ نے اکٹھا کرنا تھا، لیکن آپ نے احرام 2 باندھے۔ ایک احرام سے آپ نے عمرہ کیا، درمیان میں آپ نے کچھ دن کے لیے اس کی پابندیوں کو کھول لیا، اور پھر اس کے بعد
پابندیاں ختم ہو گئیں، آپ نے وہ احرام اتار دیا، پھر جب 9 ذی الحج ہوئی تو آپ نے پھر سے اپنا احرام باندھا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ دوسرا حج حج مفرد ہے، یعنی کہ اکیلے حج کے لیے آپ نے احرام باندھا، اور تیسرا حج قران ہے، یعنی کہ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی عمرے کے ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس وقت پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ ایک قربانی دے جو اس کو میسر ہو، یعنی ایک بندے کی طرف سے ایک قربانی۔ اگر وہ گائے کر رہا ہے تو 7 لوگ اس قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، اور جو کوئی نہ پائے یعنی یہ قربانی نہ پائے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے حج ایام حج میں ایڈجسٹ کر کے، اور 7 روزے رکھے جب وہ واپس آ جائے۔ دل کا یہ ہے عشرۃ کاملہ، پورے 10 روزے، یعنی اگر حج تمتع کرنا ہے، درمیان میں احرام کھول کر اس کی پابندیوں سے آزاد ہونا ہے، تو پھر لازمی ہے کہ ایک قربانی دی جائے، لیکن اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو پھر اس کے بدلے میں 10 روزے رکھے جائیں گے، اور یہ رخصت صرف اس کے لیے ہے جو دور سے آتا ہے۔ ذالک، یہ لمن اس کے لیے ہے، لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام میں حاضر، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار نیکی کی اسپرٹ اللہ نے بتائی کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ وہاں پر جانا، طواف کرنا، عمرہ کرنا، سر منڈوانا، قربانیاں کرنا دراصل نیکی ہے۔ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اور خوف اختیار کرو، اور بار بار اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت سخت عذاب کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر جا کر ہمارا یہ رکوع نمبر 27 ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جو سمجھایا 196 آیت کریمہ تک اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں حج اور عمرے کے احکامات بتائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔